السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد. عزاداران سیدۃ النساء العالمین ایام فاطمیہ ہے، اور اسی سلسلے کی دوسری مجلس آپ کے حضور میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ان کی فضیلتیں کہ جن کی فضیلتیں خود قرآن بیان کر رہا ہو، آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ان کی فضیلت کو ویسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. قرآن جہاں یہ فرما رہا ہو ارشاد کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم درک نہیں کر سکتے، تم پہچان نہیں سکتے، یا یوں کہیں تو زیادہ آسان ہوگا کہ جان لو کہ تم نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے، تم نہیں پہچان سکتے. اسی معرفت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں تعلیم دی گئی کہ پہنچنے کی کوشش کرو، جتنی معرفت حاصل کر سکتے ہو کرو، جتنی وسعت ہوگی، جتنی تمہارے اندر ظرفیت پائی جائے گی، اتنا تم کمال پہ پہنچو گے. ہم ان آیات کو تو ظاہر ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بہرحال روایات ہمارے پاس ہیں. بہرحال یہ کہ شب جمعہ بھی ہے، شب دعا، شب مغفرت ہے، اور عالم ارواح سے روحیں جو ہیں وہ اپنوں کے گھروں میں توجہ کرتی ہیں کہ کوئی ان کو یاد کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اور ساری روحیں، بہرحال جملہ تو مصائب کا ہے لیکن آ گیا کہ تمام ارواح، انبیاء، اولیاء، ائمہ، سب آج کربلا میں ہوتی ہیں. اور مومن کو بھی چاہیے کہ اس کی یہ خواہش ہو کہ وہ شب جمعہ کربلا ہو. یہ ضروری ہے. آپ خواہش کریں گے تو جائیں گے، حسرت رکھیں گے تو جائیں گے. اب اگر حسرت ہی نہ رکھیں تو کیسے جائیں کربلا؟ تو آپ اپنے وجود میں اس چیز کو رکھیں کہ کاش کوئی شب جمعہ خدا مجھے نصیب کر کہ وہ
6 گوشے والی زری کو میں بھی دیکھوں جا کے؟ اور جائیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین ہے. آپ دور سے پڑھیں, جا نہیں سکتے دور سے پڑھیں, زیارت وارثہ پڑھیں, کوئی بھی زیارت پڑھیں, زیارت عاشورہ پڑھیں. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, وہ آپ کی زیارت ہو جائے گی. کیونکہ بہرحال معاملہ سارا یہیں گھوم رہا ہے. لگتا ہے دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے, اصل دنیا یہیں سمٹ آئی جہاں پر سیدہ کی ساری کمائی پہنچی ہوئی تھی. یہی اصل زندگی ہے عزیزان محترم. بہرحال ہمیں انہی سے سبق حاصل کرنا ہے, درس لینا ہے اور اپنی زندگی کو ترسیم کرنا ہے کہ آیا یہ زندگی ویسی ہے جیسی یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. حدیث بہت مشہور ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کہ پروردگار نے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد, ہاں جی, خود رسول خدا ظاہر ہے وہ رسول کے جو کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں فرماتے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کہتے. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے. جب کہا حدیث ہے تو حدیث ہے, جب کہا حدیث قدسی ہے تو کہا قدسی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر صدیق اور امین ہے, سچا ہے, امانت والا ہے. تو اب جو وہ کہیں گے وہ ظاہر ہے اپنا نہیں ہے, سب پروردگار کی طرف سے ہے. وہیں پر وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس سے فاطمہ غضبناک ہوئی اس سے اللہ غضبناک ہوا. بہرحال میں چند منٹ دقیقے جو بہرحال ہیں آپ کی خدمت میں اسی ایک جملے پہ اختتام کروں گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا بی بی ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف تاریخ کا وہ ایک واقعہ آ جاتا ہے اور ہم گزر جاتے ہیں. یقیناً حقیقت تو وہیں چھپی ہوئی ہے سب کچھ, لیکن ہمارے لیے بھی تو ہے کہ کیا خاتون کائنات ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. یہاں ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. ہم اپنی زندگی میں, اپنے زندگی گزارنے میں, اپنی فیملی لائف میں, اپنی آفیشل لائف میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, ان سب میں کیا بی بی کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہی اصل امتحان ہے. اگر راضی کیا تو پھر امام تک پہنچیں گے, کیونکہ جس نے بی بی کو راضی نہیں کیا وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا. امام تک جانے کا دروازہ یہی ہے, یہی در ہے. اسی لیے 11ویں امام, امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں لیکن ہم تمام ائمہ پر, ہماری جد, ہماری والدہ حجت ہیں. وہ یہ آسان نہیں ہے ایک ایسا وجود ہونا کہ جو نبوت اور رسالت کو ملا رہا ہو, یہ آسان نہیں تھا. اسی لیے اتنا امتحان سخت تھا, اور اس امتحان کو اپنے وجود پہ لیا, کیونکہ اگر یہ امتحان نہ دیا جاتا تو پھر وہ تاریکی اور اندھیرا وہ انسانیت پہ چھائے رہتا. اور بی بی نے اپنے آپ کو جلا کر انسانیت کو بچایا ہے, بچایا ہے. خوب ظاہر ہے اب اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بی بی کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. عزیزان وطن, بہرحال یہ کہ آیا ہم اپنی زندگی میں اس راستے کو اپنا رہے ہیں جو بی بی نے اپنایا تھا یا نہیں اپنایا. چاہے وہ راستہ گھر کے معاملات کا ہو, چاہے وہ راستہ خدا کی عبادت کا ہو, چاہے وہ راستہ معاشرے میں ارتباط کا ہو. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک حدیث میں نے اس دن بہرحال یہیں پر چند دنوں پہلے
ایک جگہ بیان کی تھی، اسی سے متبرکاً آغاز کرتا ہوں گفتگو کا کہ بی بی نے خود فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز، مجھے قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے اس دنیا میں، وہ یہ پہلی چیز ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی اور ان کی پسند میں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ بیوی کو پسند کرتے ہیں، بیوی پر جان قربان کرتے ہیں، اور ہم زیارت میں پڑھتے بھی ہیں کہ ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے، تو کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ویسے بھی اپنے لیے تو کم پڑھتے ہیں لوگ، زیادہ تر محرومین کے لیے پڑھتے ہیں۔ چلے محرومین کے لیے صحیح، ثواب کم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کلام الہی ہے، اپنے وجود کو نورانی کرنے کے لیے بھی تو ہے، راستہ اور ہدایت کو پانے کے لیے بھی تو ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت کتابیں پڑھتا ہے، ویسے تو اب معاشرے میں کتابیں پڑھنے کا رواج بہت ختم ہو گیا ہے، جب سے یہ گیجٹس آئے ہیں، چیزیں آئی ہیں، جو تھوڑی بہت بھی لوگ کتابیں پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ پی ڈی ایف ایپلیکیشن، چلیں اچھی بات ہے اگر پڑھتے ہیں تو، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑی بہت زندگی میں دیکھیں تو انسان آن ایوریج کتنی کتاب پڑھتا ہوگا؟ آپ اپنی زندگی میں خود، ہر آدمی اپنے ذمہ دار ہے، آپ اپنی زندگی میں خود لگائیں، مہینوں میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اب کتاب تو زیادہ ہو گئی مولانا، صفحے پوچھ لیں تو شاید بتا دیں ہم کتنے صفحے پڑھتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ معاشرہ جو کتاب نہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جس معاشرے میں کتاب کے ورق نہ پلٹائے جائیں، جہاں کتابیں چھاپنے والی جو پریس ہوں وہ بند ہو جائیں، تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ معاشرے کا شعور کہاں جائے گا؟ کیونکہ کتاب ہی انسان کو شعور دیتی ہے ظالم محترم۔ کتاب انسان کو، چاہے کتاب کوئی بھی ہو، دنیاوی نالج کی ہو، ہسٹری کی ہو، جو بھی ہو، کتنا پڑھتا ہے آدمی؟ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، ذرا بزرگ تو نہیں کہہ سکتا کسی کو، جوانوں کو کہہ رہا ہوں، آج کل چاہتے ہیں کامیابی کی طرف تو کتاب دوستی کریں۔ جو لوگ بہرحال باہر ٹریول کرتے رہتے ہیں وہ اس بات سے شاہد ہوں گے، ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں جو قومیں ترقی کر گئیں، ظاہری طور پر بھی صحیح چلے، لیکن آپ باہر ٹریول کر کے دیکھیں، میں نے جہاں بھی جاتا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، میٹرو میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، چاہے 5 منٹ بعد اگلا اسٹیشن آ جائے کتاب پڑھتے ہیں، بک مارک رکھتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، کتاب پڑھتے ہیں۔ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اور چلیں دوسری کتابیں چھوڑ دیں، دین کے لیے، عقائد کی، اخلاق کی، سیرہ اہل بیت کی کتنی کتاب ہم پڑھتے ہیں؟ کتنی کتابیں ہم نے پڑھی؟ یعنی بی بی کی سیرت پہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھی آج تک؟ اور پھر ہم یہ کہیں کہ بی بی ہم سے راضی ہوں، جب میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھوں۔ سوال ہے، سوالیہ نشان ہے یہ۔ دوسری چیز، اچھا یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے، معاشرہ جب پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ادھر بیٹھنے والا بھی میرے جیسا جاہل ہی آئے گا، ظاہر ہے جب آپ کچھ نہیں پڑھیں گے تو میں بولا ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، چلو بھائی کچھ بھی ان کو سنا دو، یہ تو واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں گے، ان کا کیا ہے۔ لیکن جب معاشرہ پڑھا لکھا ہو تو استاد بھی تیاری کر کے آتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ اپنا سبجیکٹ پری مطالعہ کر کے آئے تو پھر استاد محنت کر کے آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ دروازہ ایسا ہے، کیا کریں، بہرحال یہاں جو بھی آتا ہے خالی تو کوئی بھی نہیں جائے گا، مل تو جائے گا۔ وہ مشہور واقعہ نجف کا کہ ایک طالب علم مولا کی زری کو گڑ گڑا کے مولا کچھ عطا کر دیں، مولا کچھ دے دیں، بہت گریہ کیا تو امام نے بہرحال آ گئے، اس کو کہا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھی، اب اتنا علم آ گیا کہ دوسرے دن اپنے کلاس میں جب گیا درس پہ
تو استاد سے پہلے پہنچ گیا، تو استاد کی کرسی پہ بیٹھ گیا اور شروع ہو گیا درس دینا. اب اتنا درس دینے لگا کہ اس نے بولا تو ایسے میں استاد آ گیا. تو استاد نے اس کے کان میں جا کے کہا کہ جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری الحمد پڑھائی ہے. تو لیکن اب اس کے لیے ظرف اتنا ہو کہ مولا آ کے پڑھائیں. اب سب اس چکر میں رہیں کہ ہم مولا پڑھائیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا. بہرحال زحمت تو کرنی پڑے گی عزیزان محترم. اب یہ ہے کہ بیوی کو قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے. اب ہم قرآن پہلی بات تو پڑھیں، اچھا پڑھیں. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھیں. کتنی تفسیریں ہمارے گھروں میں ہیں، کیا ہمیں سب آتا ہے؟ خدا کو قیامت میں تو کیا کہوں، میں تو خود شرمندہ ہوں، میں آپ کو کیا کہوں. لیکن اپنی شرمندگی کا مطلب نہیں کہ میں حق بات نہ کھاؤں. جو حق ہے وہ ہے. قیامت والے دن قرآن گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا کہ ایک ہی ایسی کتاب تھی جو جاویداں معجزہ تھی، مستحکم کتاب، محکم کتاب، کوئی تبدیلی نہیں جس کے اندر. وہ کتنی پڑھی میں نے، وہ کتنی تفسیریں پڑھی، کتنی آسان ہو گیا. اب تو اردو میں بھی پرنٹ ہے، موبائل میں بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک ہی ایپلیکیشن کئی تفسیروں کے ساتھ ہے. کتنی دیر لگتی ہے اگر آپ روز ایک آیت اس کی تفسیر، نیچے اس کے کتنے 2-3 حدیثیں ہیں. یہ مجھے اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے تو یعنی میرے لیے تو سخت ہو جائے گا اگر آپ سب نے پڑھنا شروع کر دیا تو مجھے بڑی محنت کر کے آنی پڑ جائے گی. لیکن حقیقت یہی ہے عزیزان محترم، معاشرہ اکیلے فرد کے کمال کے پہنچنے سے کمال پہ نہیں پہنچتا، پورے معاشرے کو کمال پہ پہنچنا پڑتا ہے. جب آپ قرآن اپنے وجود میں اتاریں گے تو ناطق قرآن سمجھ میں آئے گا. آج امام نہیں ہے، آج امام ظاہر میں نہیں ہے، ہمارے امام غیبت کے پردے میں ہے. خوب امام کیا ہے؟ امام ناطق قرآن ہے. خوب ناطق قرآن نہیں ہے ظاہر میں، صامت قرآن تو ہے، صامت امام تو ہے. تو اس کو تھامیں، پڑھیں عزیزان محترم، ہوم ورک بنائیں اپنا. اگلے یہ آیت کیا پوائنٹ کہہ رہی ہے، کوئی تفسیر لیں، ڈاؤن لوڈ کریں، کچھ بھی کریں، اپنے لیے اسٹریٹجی بنائیں. قومیں ایسے نہیں چلتی ہیں عزیزان محترم. تفسیر سب سے آسان تفسیر نور ہے، آغا محسن کراتے کی آسان ہے. سب سے پوائنٹس میں ایک آیت 3-4 پوائنٹ. ایک آیت کیا پوائنٹ کہہ رہی ہے، بہترین ہے جوانوں کے لیے. پھر بہرحال آپ اہل علم جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں، اس سے آگے جائیں، تفسیر المیزان تک جائیں. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم. یہ پہلی چیز ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بیوی سے کتنے دور ہیں یا قریب ہیں. دوسری چیز جو خاتون اول ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے اس سے بہترین آپس میں دونوں کی محبت، احترام، وہ کتنی روایات اور آیات، یعنی جتنا آپس میں تھا وہ کوئی کسی اور کے ساتھ ارتباط نہیں تھا. اب ہمارے لیے کہ ہم تو ظاہر ہے اس دور میں نہیں ہے کہ ہم رسول خدا کے چہرے کو دیکھیں، لیکن ہم رسول خدا نے جو فرمایا ہے اپنی زندگی میں اگر عمل کریں تو ہم رسول تک پہنچ سکتے ہیں. اب رسول نے تو پورا اسلام ہی دیا ہے، بچا تو کچھ بھی نہیں ہے کہیں سے. تو اب آپ کو کہیں سے بھی عمل کریں تو آپ رسول کی بات مان رہے ہیں. لیکن میں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کو بہت ہی آسان سا کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے. جراثیم ہوتے ہیں، دھونے بھی چاہیے ویسے بھی. اگر آپ اس لیے دھوئیں کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے تو سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں آپ. اور آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمارے رسول ہاتھ دھوتے تھے، تو اسے رسول سے بھی محبت ہو جائے گی. آپ کہیں سونے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، برش کرنا چاہیے، رسول کرتے تھے بیٹا.
تو یہ بھی کرے گا. یعنی ہر وہ چھوٹے چھوٹے کام جو کہ سنت اور آداب ہیں وہ سب رسول نے سکھائے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کتاب سنت رسول کی خریدیں، ورنہ ہماری کتابوں میں ہے جو ہمارے ہاں احکامات کی کتابیں ہیں، دوسری کتابیں، اس کے اندر ہے سب کچھ. وہ لیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں، گرفتاریاں. آپ اپنے آپ کو جوڑیں ان سے. تیسری چیز جو خاتون اول کو پسند تھی اس دنیا میں وہ تھی خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں دینا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم خدا کی راہ میں کتنا دیتے ہیں. اب یہ مظہر بندگی ہے حضرت سیدہ، یعنی زندگی کے ہر زاویے سے اس سے بہتر بندہ خدا اس وقت نہیں ہے. ظاہر ہے امام تو اپنی جگہ امام ہے، رسول اپنی جگہ رسول ہے، لیکن ایک اس مقام پہ پہنچ جانا کہ رسول خدا فرماتے ہوں فداہا ابوہا، یعنی باپ آپ پر فدا ہو. یعنی باپ کا فدا ہونا یعنی سارے انبیاء کا فدا ہو جانا. وہ خاتم الانبیاء ہے. تو اپنے وجود میں اتنا کچھ ہے کہ ہماری زندگی اگر ذرا سا بھی ان کے قریب آئے زان محترم درک کر سکتے کہ یہ کیا ہے. یہی راز ہے کائنات کا، یہی کائنات کا راز ہے. کائنات انہی کے وجود کے گرد گھوم رہی ہے. ہم اس بات کو اگر ذرا سا محسوس کر جائیں تو سمجھ میں آئے گا. جو لوگ متصل ہوئے ہیں ان سے انہیں پتا ہے کہ راز کیا ہے. 8 سال کی عراق ایران کی جو وار تھی، اس میں جتنے بھی راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے آپریشنز تھے ان سب کا کوڈ ورڈ جو تھا وہ یا زہرا تھا. کیوں؟ وہ جانتے تھے. ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب ابھی بھی آپ ان جگہوں پہ جائیں جہاں بھی بھائی سب ہوا، وہاں جو علم یا پرچم آپ سمجھیں لگے ہوئے ہیں ان سب پہ یا زہرا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ راز یہی ہے کامیابی کا. شہید برونسی کی جو اس کا نام عبداللہ تھا، مشہد کا رہنے والا، وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کے سر کی قیمت تھی اس زمانے میں صدام نے لگائی ہوئی تھی. ریڈیو میں اس کے سر کی قیمت تھی کہ اس کو جو لائے گا اس کو انعام ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جہاں آپریشن پھنستا تھا وہاں اس کی بریگیڈ کو بلاتے تھے اور وہ سب توڑتا ہوا نکل جاتا تھا. ایک جگہ رات، چاروں طرف پہاڑ ہیں، پھنس گئے، نکلنا بھی ہے، لیکن جہاں ذرا سی موومنٹ کرتے ہیں اندھیرا ہے، نہ جانے کہاں سے جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اب اندھیرے میں جج کرنا بھی مشکل نہیں ہے کہ دشمن کس زاویے پہ بیٹھا ہوا ہے. زاویہ پتا ہو، اینگل پتا ہو تو آپ ایڈجسٹ کر کے چلا دیں. پھنسے ہوئے ہیں. شہید برونسی کو بلایا گیا. اس نے بولا مجھے تھوڑا سا وقت دے. یہ خلوت میں گیا اپنی. تھوڑی دیر بعد آ کر اس نے ڈیجٹ دیے، نومیرک. وہ ڈیجٹ کیا تھے؟ وہ ڈیجٹ اس جگہ کا زاویہ تھا، اینگل تھا. انہوں نے اسی زاویے پہ رکھ کر شروع ہو گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دوسری طرف خاموشی ہو گئی. دیکھا تو دشمن کہ بالکل جہاں دشمن تھا وہیں جا کر تیر نشانے پہ لگ رہے تھے. اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے دے دیا یہ ایگزیکٹ؟ کہا میں تو بی بی کی بارگاہ میں متصل تھا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے تھا. جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا زمین پہ یہ ڈیجٹ لکھے ہوئے تھے. کائنات کا راز. وہ ظاہر ہے یہ جو لڑ رہے تھے یہ کوئی زمین کے ٹکڑے کے لیے تھوڑی لڑ رہے تھے، یہ
یہ بیوی کے فرزند کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے اپنی شرٹوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا شہادت یا زیارت، بس تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے زندگی کا. ظاہر ہے اسی کے آنے والے فرزند کے لیے یہ سب زمینہ فراہم ہو رہا ہے. راز یہی ہے. ابھی جو لوگ گھبراتے ہیں زندگی میں، اگر آپ ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھیں ذرا تو یہ کتنا مسکرا رہے ہوتے ہیں. انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس راز ہے. جن کو آج ہم سلام کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، امام کے ساتھ جتنے بھی تھے، اگر یہ امام کے ساتھ نہ ہوتے تو کوئی سلام کرتا ہے انہیں؟ اگر یہ واپس چلے جاتے خدا نہ خواستہ، یا جو نہیں آئے اور جو آ گئے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے. بلکہ راستہ بتا رہے ہیں، راز یہی ہے. ورنہ میں آپ کو ایک جملے تک لانا تھا کہ بس میں پہنچ جاؤں کس طریقے. ویسے بھی مجھے بہت زیادہ پڑھنا تو نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے مجھے خود کو، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. راز یہی ہے. ملا حسین کلی ہمدانی بیان فرماتے ہیں کہ کیسے یہ لیلۃ القدر ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. چھٹے امام سے روایت ہے کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر، لیلہ یعنی فاطمہ. اب لیلۃ القدر تو وہ ہے نا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ نے اس رات کو اگر درک کر لیا، 1000 مہینوں کا سفر آپ کو طے کرائے گی ایک رات. وہ بھی اس رات کا لمحہ، پوری رات کو تو درک بھی کوئی نہیں کر پاتا. اگر لمحہ درک کر لیا، کتنے ہو گئے؟ اگر آپ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں، 80-82 سال کی عمر جو ہے، یعنی ایک لمحہ رات کا 80-82 سال کا سفر طے کرا دے گا. کہا یہ سیدہ ہیں جنہوں نے انہیں درک کر لیا، 1000 مہینوں کے سفر کو طے کر لیا. ملا حسین کلی ہمدانی بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر کیسے. کہا کہ کربلا کے مقام سے پہلے کہ جب امام حسین روکا گیا اور پھر جانے لگے تو ایک شخص نے امام کے سواری کو پکڑ لیا. امام نے کہا کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. سامنے والے نے کہا کہ آپ کی ماں کا رتبہ ایسا ہے کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا، بس یہ ایک احترام. شب عاشورہ حر اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان. وہ ایک احترام حر کو 1000 مہینوں نہیں، 1000 سال کا سفر کرا گیا. 1000 کتنے سال ہو گئے آج؟ 1400 سال. آج حر علیہ السلام ہے. کیوں؟ لیلۃ القدر ترک کر لیا حر نے. تھوڑی دیر ہی صحیح ترک کر لیا، بس ترک کیا، نکل آیا. ایسا نکلا کہ آج تک آپ جائیں حضرت حر کے مقبرے پر، مانگیں، آپ کو جو مانگیں آپ کو ملے گا. اتنی پرواز دی ہے حضرت حر کو. کم نہیں کیا، وہ رومال امام حسین نے اپنی والدہ کا حر کے ماتھے پر باندھا. خوب یہ نصیب کی بات ہے جنان محترم. آج اگر ہم اپنی زندگی میں ان خاتون کو ذرا سا درک کر لیں، کوشش کر لیں، معرفت حاصل، آپ یقین کریں، تبھی تو ہلا نہیں پاتا معاملہ. بس مانگنے کا طریقہ آ جائے اس در سے تو آپ دیکھیں آپ کو کیا ہوتا ہے.
ظاہر ہے، لیکن میں جب خود پھنسا ہوا ہوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، تو میں کیسے پہنچوں ان کے پاس؟ میں جانا چاہتا ہوں لیکن پھنس جاتا ہوں، پھر نکلنا چاہتا ہوں پھر رک جاتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو اچھا کریں جانے والے، اپنے نفس کو اس قابل کریں کہ ان تک پہنچ پائے، اور اگر نہیں پہنچ پائیں گے تو نفس کہیں نہ کہیں ہمیں ان سے دور کر دے گا۔ اور یہ جو ہم بہرحال تاریخ میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، آسان ہوتا ہے کہ فلانا شخص ان کی معرفت نہیں حاصل کر پایا، رہ گیا۔ کتنے لوگ مدینہ میں رہ گئے، کتنے لوگ کربلا کے راستے پر رہ گئے، ان کو پہچان نہیں پائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کہنا آسان ہے کسی اور کے بارے میں، خود ہم کہاں پہنچے؟ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے مقابلے میں کہاں پہنچے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم سب کچھ اپنے وارث کو پلٹائیں گے، یہ زمین اس کے وارث کو پلٹا دی جائے گی سب کچھ۔ وارث کون ہے؟ حجت خدا ہے۔ لیکن کیا یہ جو یقین ہے یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ سید ابو الحسن اصفہانی جو اپنے زمانے کے مراجع عظیم تھے، اتنے بڑے، کہ ایک شخص آیا مکہ سے ان کے پاس، عالم دین تھے، اور آ کر اعتراض کیا کہ آپ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنا امام زمانہ کا ہو تو آپ سامرا میں جا کے بیٹھتے، وہاں سے امام گئے تھے وہاں بیٹھتے، آپ نجف میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو خط پڑے ہوئے تھے بہت سارے، اس نے ان خطوں کو دیکھو، پلٹاؤ دیکھو، تو اس نے دیکھا کہ امام زمانہ کا خط تھا۔ کہا کھولو، کہا ہم امام کے کہنے پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ امام نے کہا یہاں بیٹھو دروازے پہ، لوگوں کے مسائل حل کرو، ہم بیٹھے ہوئے۔ اب یہ اس قابل انسان، اس سے زیادہ ان کی بہرحال کئی عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت وظیفہ کیا امام تک پہنچنے کا، پہنچ بھی گئے، امام تک پہنچے، امام کو دیکھا، کچھ سوالات تھے جو امام سے کرنے، جیسے امام کو دیکھا سوال بھول گئے، ظاہر ہے امام کو دیکھ کے کہاں کوئی بات یاد رہتی ہے، بھول گئے، اور بس سلام کیا، باہر نکلے، باہر جیسے ہی نکلے سوال یاد آ گئے، تو کہا دوبارہ جاتا ہوں، امام جانے دیں گے، دوبارہ دروازہ کیا تو خادم جو تھا جس نے پہلے کھولا، اسے کہا کہ امام سے ملنا ہے، کہا امام تو نہیں ہے، کہا کیسی باتیں کرے، ابھی تو امام تھے میں عمل کر رہا ہوں، کہہ رہا نہیں ہے، تو ناراض ہوئے اس سے، اس نے بولا کہ میرے پہ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہ امام کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ ہمیں جانے کا، ہم تو نوکر ہیں، دروازہ کھولنا ہوتا ہے ہم نے، امام نہیں ہے۔ ہاں امام کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، چلو چلو، جیسے ہی کھولا اندر جا کے دیکھا تو سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے، اور جیسے امام بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوال کیے، سوال پوچھے، انہوں نے مجھے جواب دے دیا، میں نکلا، جب میں نجف کے قریب پہنچا تو میرے دل میں بڑا آیا کہ یہ پتہ نہیں جو شخص تھا ملتا جلتا تو سید ابو الحسن اصفہانی سے تھا کہ نہیں؟ اب دل کہہ رہا ہے کہ جاؤ گھر جا کے پوچھو، لیکن اب اندر سے کہہ رہا ہے نہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرے دن رہا نہیں گیا، چلے گئے، جیسے ہی دروازے پہ گئے تو انہوں نے پہلی خادم کو بول دیا تھا یہ آئے گا، آنے دینا اندر۔ جیسے ہی اندر آئے دیکھا ابو الحسن اصفہانی ویسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہی سوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے جواب نہیں دیے تمہیں۔ یعنی اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ یقین، کون سا یقین؟ کہ اصفہان کے گاؤں میں رہنے والے تھے، کسان کے بیٹے تھے، فقیر سے تھے، کہا گھر والوں کو مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، مجھے مدرسے میں بھیج دیں۔ باپ نے بولا ہمارے پاس تو بیٹا صحیح طرح کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، کہا کوئی نہیں مجھے جانے دیں، چلے گئے۔ ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹا گیا ہے، جاؤ اس کی حالت دیکھو کیا ہے۔ وہاں پہنچے، برف، مدرسے میں روشنی بھی نہیں، گرم کو کوئی انتظام بھی نہیں، بیٹے کی حالت دیکھی تو بیٹے کو شروع ہو گئے، بیٹا گاؤں میں کچھ لقمہ تو مل جاتا تھا،
یہ تم کہاں آ گئے، چلو واپس. اب باپ کا حکم ہے، شریعت، آپ منع نہیں کر سکتے. باہر نکلے مدرسے میں، یہ صحن میں آئے، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے مجھے یہ ساری سختیاں برداشت ہیں، لیکن مجھے اپنے امام کی نوکری کرنی ہے. یہ کہہ کے ابھی آئے تھے کہ مدرسے کا خادم آیا، کہا سید کوئی دروازے پر آپ سے ملنے آیا ہے. باہر پہنچے تو کوئی اور نہیں، وقت کا امام موجود ہے. امام نے کہا یہ کچھ چیزیں رکھو، تمہارے کمرے میں جو کتابیں ہیں ان کے پیچھے ایک شمع ہے، اس کو روشن کرو، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہو جائے گی، باقی چیزیں تمہیں کل پہنچ جائیں گی. ہاں اپنے والد سے کہنا کہ ہمارا صاحب زندہ ہے. جب جا کر دیکھا تو دونوں رونے لگ گئے، باپ اور بیٹے. عزیزان محترم، صاحب زندہ ہے. کیوں پریشان ہیں ہم لوگ؟ کیوں گرفتار ہیں؟ کیوں کمزور ہیں؟ کیوں ہمارے ارادے اتنے ضعیف ہیں؟ کیوں ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے؟ کیوں ہمارے پاس اسٹریٹجیز نہیں ہے؟ ہم کب تک اپنی باتوں کو منوانے کے لیے دھرنے ڈالیں گے؟ 2013 میں بھی دھرنا تھا، 2021 میں بھی دھرنا. یعنی ہم نے 8-9 سالوں میں اپنے آپ کو کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم یقین پہ نہیں ہیں. وہاں جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں ولایت کی طاقت اتنی ہوتی ہے، سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا. جب آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا راز یہی ہے تو پھر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. اپنی صفوں کو مضبوط کریں، اپنے اندر وجود کو مستحکم کریں. دنیا میں کیسے حکومت کریں گے ہم لوگ؟ کس طرح کریں گے ہم لوگ بغیر پلاننگ کے؟ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور نعمتوں کو کفارہ کیا، خدا کسی اور کو بھیج دے گا. خدا تو ایسی قوم لے کر آئے گا جسے خدا محبت کرتا ہوگا، وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے. ہم رہ جائیں گے پیچھے. افسوس اس کا ہے. اپنے آپ کو ان کے قریب کریں. یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری صرف رونا تو ہمارے لیے حیات ہے. گریہ انسان کو تواقی اور ابقی، یہ انسان کے وجود کو پاک کرتی ہے. لیکن جب وجود پاک ہو جائے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تبھی آپ آگے آتے ہیں، کیونکہ آپ گریہ کریں گے، طاہر ہوں گے. طہارت ہی ان کے قریب آ سکتی ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. گریہ 8ویں امام فرماتے ہیں پاک کرتا ہے تمہیں. لیکن آگے بڑھو، صرف مظلومیت بیان نہیں کرو، شجاعت بھی تو بیان کرو. آگے بڑھو اور جا کر دیکھو بی بی سیدہ اتنی فضائل کے باوجود، اس عظمت کے باوجود، اور ایک خاتون ہوتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹی. بھئی خاتون تھیں، خاتون اول تھیں، ایک ہی رسول کی بیٹی تھیں، کچھ بھی کہہ سکتی تھیں. نہیں، وہ عظیم ہستی جسے خدا کہہ رہا ہے خلقتنی من عظم، میں نے اپنی عظمت سے سیدہ کو پیدا کیا. اس عظمت کے باوجود امام کی خاطر، اپنے امام کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، دروازوں کو کھٹکھٹایا. حق علی کا یہی تو غم تھا بی بی کو. مدینہ کی عورتیں جب بی بی کے آخری ایام میں آتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ کل سے زیادہ کمزور ہو گئی ہیں.
کل سے زیادہ ضعیف ہو گئی ہیں. جب بھی پوچھتی تھیں کہ کیا مشکل ہے, کیا پریشانی ہے آپ کو, کیا فرماتی تھیں؟ مجھے اپنے بابا کے جانے کا غم اور علی کے حق کے غضب ہو جانے کا غم. کبھی اپنی مشکل بیان نہیں کی, ہاں اپنی تکلیف بیان نہیں کی کبھی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بدن ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی خیال ہوتا ہے, اتنا گھل گیا. اللہ اکبر. دیوار کے سہارے صرف 18 بہاریں دیکھی تھیں اور ضعیفہ ہو گئی. بابا کے روزے پر کتنا دور, بابا کا روزہ کتنا دور تھا, رسول خدا کا روزہ مسجد نبوی میں کتنا دور ہے, مگر نہ جانے کتنی دفعہ بیٹھتی تھیں. کون سی تکلیف تھی جو چلنے نہیں دیتی. استاد بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بولا, اسپیشلسٹ تھا, وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اسے سانس لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے. یہاں نہ جانے کتنی پسلیاں ٹوٹی. اللہ اکبر اللہ. ہاں شب جمعہ ہے, شب, خدا آپ کو اس کا اجر دے. خدا کوئی نہیں اجر, آپ کے اس گریہ کا اجر خود سیدہ دے. آئیے شب جمعہ اس کو گریہ کریں جس پر سیدہ گریہ کرتی ہیں. بہت محنت سے پالا, چکیاں پیس کر پالا, یہ ساری کمائی کربلا پہنچ گئی. نہ جانے کس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کے بدن, وہ آپ تصور کریں نا, اللہ اکبر اللہ, اسے تصور کریں کہ جب باقی شہیدوں کے بدن پہ آتی ہو, وہ اپنے بیٹے کے بدن پہ کیسے آئی ہوگی. کس طرح دیکھا ہوگا حسین کو ذوالجناح سے گرتے, زین اور زمین کے درمیان. ظلم یہ تھا, مقاتل میں جو بیان ہوتا ہے, ظلم کیا تھا کہ جب امام گر گئے تو جس کے پاس تیر تھے, جس کے پاس نیزے تھے, تلواریں تھیں, پتھر تھے, زہرا کی کمائی ہے, لٹ رہی ہے کربلا میں. جس کے پاس کچھ نہیں تھا
اس نے اپنی ٹانگوں سے اہانت کی. اللہ اکبر. یا حسین یا حسین. مولا زیارت نصیب کریں کربلا کی. آپ کے حرم میں گریا کریں, آپ کے حرم میں ماتم کریں. ہاں عزاداران محترم, حسین, امام حسین کا غم آسان غم نہیں ہے. 8ویں امام فرماتے ہیں ہمارے جد پر گریا کر کر کے ہماری پلکوں پہ زخم آ گئے ہیں. اتنی بڑی مصیبت ہے. اتنا گریا, اتنا روئے. اللہ اکبر. مگر ظاہر میں کربلا میں بھی سیدہ کی ایک نشانی ایک اور ہے. کربلا کا ذکر ہو, حسین کا ذکر ہو, حسین کی بیٹی کا ذکر نہ ہو. اللہ اکبر. دادی سے ویسے بھی ملتی جلتی ہے نا, دادی سے ملتی جلتی ہے. کیا شباہتیں ہیں آپس میں, برداشت نہیں کر پاتے ہم لوگ, برداشت نہیں کر سکتے کہ شباہتیں ہیں. بس آپ سے اجازت لوں گا, ہمارے بدن میں طاقت نہیں ہم رو پائیں, مگر اتنا ضرور ہے. بچی اگر سنتی بھی ہوگی نا کہ کس طرح کیسے لوگ تھے جنہوں نے کوچہ بنی ہاشم میں میری دادی پہ ہاتھ اٹھائے, کیسے لوگ تھے. اے میری شہزادی, میری اولاد قربان, کربلا میں آپ نے دیکھا کیسے لوگ تھے کہ جب آپ اپنے بابا کے بدن پر تھی تو انہوں نے آپ کو پیار سے نہیں اٹھایا, انہوں نے آپ کو تماچوں سے اٹھایا. اللہ اکبر. یہی تو بچی محسوس کر رہی ہے کہ کیسے امتی تھے, کیسی امت تھی یہ. ہاں بس آپ نے گریہ کیا, التماس سے دعا, خدا آج کے اس گریہ کے صدقے آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے, خدا ہمیں جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں جب رات کی تاریکی میں زندان میں بچی بہت روئی نا, تو بچی نے بابا کا سر آ گیا, جب سر کو پکڑا, اتنے دنوں بعد بابا قریب آئے تھے, لیکن کس حالت میں آئے تھے؟ زلفوں پہ خاک ہے, چہرے پر زخموں کے نشان ہیں, ہونٹوں پہ تازہ نشان تھے. لیکن جیسے ہی بابا کو دیکھا نا, بھئی آپ بھی بیٹیوں والے ہیں, آپ بھی جب گھر جاتے ہوں گے نا, کوئی بہت دنوں بعد گھر جائے تو چھوٹے بچے لپک جاتے ہیں, اور خاص طور پہ بیٹی, کہ بابا آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں, یہ ہوا, اب میں قربان جاؤں. اے میری شہزادی, میری بیٹی قربان, میرے ماں باپ قربان. غربت کے عالم میں باپ کے سر کو اٹھایا, ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا, شروع ہو گئی شہزادی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگی, بابا آپ کے جانے کے بعد دامن آگ لگا. بابا شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے, یہ یتیموں کو پیار نہیں کرتے تھے, انہوں نے تماچے مارے. بابا اگر یہ مجھے کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی.